بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود۔ کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے ساتھ خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہیں۔ خودکش بمبار دہشت گرد خودکش جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد خودکش بمبار معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز خودکش بمباروں کی وجہ سے انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ اب تک فورنسک فائرنگ کے تبادلے میں 16 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بزدل دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ جعفر ایکسپریس کے یرغمال بنائے گئے 104 مسافر بازیاب۔ مسافروں میں 31 خواتین اور 15 بچے شامل۔ 57 مسافروں کو سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ مسافروں کو مچھ سے 4 گاڑیوں کے ذریعے سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ اسٹیشن پہنچایا گیا، جہاں مسافروں کے اہل خانہ موجود تھے۔ بلوچستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ ان دہشت گردوں سے وہاں پہ فوج نبردہ آزما ہے۔ فوج ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قبل از وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپریشن متاثر ہو۔ سیاسی اور عسکری قیادت معاملے سے لمحہ بلمحہ باخبر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو موقع پر بھیج بھی دیا جاتا تو وہ وہاں کیا کرتے؟ وزیراعظم کے مشیر رانا صلی اللہ کہتے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے دشمن سے پاک فوج نبرد آزما ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے صورتکاروں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو آئین اور قانون کو مانتے ہیں ان سے بات ہونی چاہیے۔ اختر منگل ہمارے بھی بھائی ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا نہتے شہری اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم حرکت ہے۔ کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر زرداری کی ٹرین کے مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بزدلانہ حملے کرنے والے حیوان صف دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں افسران و اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مسلسل رابطہ، واقعے پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردوں سہولتکاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ ہے، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست پر حملہ ناقابل برداشت ہے، قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اعلان، کہا خون بہانے والوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی۔ دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ عوام خوفزدہ نہ ہو، دشمنوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے تعاقب میں ہیں، بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ٹرین پر حملے کی مذمت، کہا دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ایک بزدل عمل ہے۔ ٹرین میں موجود مسافروں کے تحفظ کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نہتے مسافروں پر حملہ کرنے والے انسانیت سے عاری ہیں۔ دہشت گردی نے بہت تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہر روز سیکیورٹی فورسز کے افسر اور جوان قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل امن قائم نہیں ہوگا تب تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ The TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. کلدم BLA مجید بریگیڈ جیسی 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں۔
کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی چھتری بن رہی ہے، کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا افغان عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سرحدی محفوظ پناہگاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ پاکستان دہشت گرد خطرات کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ سے دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی میں سائنس، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی بددیانتی اور خیانت تھی۔ رقم ایسے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی جس کا خزانے سے کوئی تعلق نہیں۔ رقم حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ جو بھی جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، شرافت کے لیے ہمارا ساتھ دے گا، کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کی قوم کا اس وقت تقاضا ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کی۔ ہمارا ساتھ دے کر کوئی احسان نہیں کرے گا، ساتھ دینے والوں کا خیر مقدم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو جے یو آئی سے ملاقاتوں کا بتا دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے بانی نے اپوزیشن اتحاد سے متعلق کوششوں کو سراہا۔ کے پی حکومت میں کوئی کرپشن نہیں، بہت سی باتیں سیاسی رقابت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو بانی کی تائید حاصل ہے۔ علیمہ خانم اور وکلا کے مابین تکرار کے وقت موجود نہیں تھا۔ سندھ میں پانی کا مسئلہ بھی آئین اور قانون سے جڑا ہے، عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں۔ میں میڈیا کے سامنے وہ میں نے جا کے بولنا، اگر کسی نے اب میرے بھائی کے ساتھ انصاف نہ کیا، یہ تماشا نہیں میرے بھائی کا بنا۔ ایک ہفتے میں ایک دفعہ مل رہے ہیں آپ، آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے جانا ہے۔ علیمہ خانم بشرا بی بی کے فوکل پرسن سے الجھ پڑی، اڈیالہ جیل کے گیٹ پر نئی پنجوتا کو کھری کھری سنا دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ پٹیشن کا اختیار صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کے پاس ہے۔ آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ نئی پنجوتا نے جواب دیا میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا ہوں آپ بتائیں۔ علیمہ خانم نے کہا کہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ میڈیا نے لڑائی کے بارے میں سوال کیا تو ہنس کر کہا ہمارا روز آتا ہے۔ یک طرفہ فیصلہ نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے بیان کیا۔ حکومت وقت اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے، منصوبہ کو ابینڈن کیا جائے کنسنسس کے ساتھ۔ دریائے سندھ سے نہروں کے فیصلے پر خدشات ہیں۔ صدر مملکت نے خطاب میں مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا، نہروں کے حوالے سے متفقہ فیصلہ لینا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی پرواہ نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملات خود دیکھے۔ بلاول بھٹو سے چیئرمین ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کے سربراہی میں وفد کی ملاقات، وفد نے کاروباری طبقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بلاول کی وفد کو تاجروں کے مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ان کا کنسرن ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اسے بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس کا ایسا حل نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ افہام و تفہیم سے حل نکالا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں کہ پانی کے مسئلے پر سیاسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ سندھ میں وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں جن کی عوامی نمائندگی نہیں۔ گرین پاکستان منصوبہ بہت بڑا ہے لیکن وفاقی اکائی سے زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے افہام و تفہیم پیدا کی جائے گی۔ منصوبے کے خلاف ایک صوبے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسا حل نکالیں گے جس سے فیڈریشن بھی متاثر نہ ہو۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سینئر قیادت کی ملاقات، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے گھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنمائی کرتے ہوئے۔ نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام،
سردار یوسف، سعد رفیق، مرتضیٰ جاوید عباسی اجلاس میں شریک۔ رہنماؤں نے صوبے میں بدامنی، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام پر اظہار تشویش کیا۔ ہم خیال جماعتوں سے رابطوں اور مشاورتی عمل میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایک سال بعد بھی سینٹ میں پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی سینیٹر حامد خان کا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں۔ عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی۔ اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا۔ سینیٹر شبلی فراز نے وزیر قانون کی وضاحت مسترد کر دی، کہا اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کر لیں۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کی جے آئی ٹی میں پیشی۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، کنول شوزب، اسد کیسر، شاہ فرمان سے پوچھ کر جے آئی ٹی نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ میں اسپتال میں انجیکشن سے اموات، ملبہ نرسوں پر ڈال دیا گیا۔ 3 نرسیں معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نرسوں نے انجیکشن کا محلول بنانے میں غفلت کی۔ حکومتی ایکشن کے بعد نرسوں کا ری ایکشن، اسپتال میں احتجاج، کام بند کر کے وارڈ سے باہر آ گئے۔ کہا انجیکشن کا محلول بنانا ہمارا نہیں، فارماسسٹ کا کام ہے۔ انجیکشن والی کمپنی وزیر صحت کے ساتھی کی ہے۔ وزیر کے ساتھی کو بچانے کے لیے نرسوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ نرسوں کا احتجاج صبح تک ملتوی۔ اسپتال انتظامیہ کی انصاف کی یقین دہانی پر احتجاج ملتوی کر دیا گیا۔ اٹک میں کپڑے سلائی نہ کرنے پر درزی قتل۔ پولیس کے مطابق درزی ساجد نے کپڑے سینے سے انکار کیا تو ملزم مدثر نے غصے میں آ کر فائرنگ کر دی۔ ساجد موقع پر جاں بحق، درزی کا شاگرد زخمی ہوا۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان کار چوری کر کے فرار ہو رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار عزیز بھٹی تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی۔ ملزمان کا تعاقب کرتے ہوئے گارڈن کے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان کار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات۔ ذرائع ایف آئی کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ جو چینی ہے وہ افغانستان سمگل نہیں ہوئی، وہ ایکسپورٹ ہوئی۔ جو پروڈکشن ہے وہ 5.7 ملین ٹنز ہے۔ جو شوگر ریکوائرمنٹ ہے آف دا کنٹری فار دا کرنٹ سیزن از ان اے گڈ پلیس۔ چینی پہلے افغانستان سمگل ہوتی تھی، اب برآمد کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔ پہلی بار شوگر ملوں سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے۔ اب تک 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ ایف بی آر مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی سمگلنگ روکنے میں مدد ملی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ اسحاق ڈار کی روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور صوبائی محکموں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے آئی ایم ایف کے وفد کو بریفنگ میں بتایا کہ صوبائی آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات سے آمدن میں 6 ماہ کے دوران 14 ارب سے زائد اضافہ ہوا۔ رواں سال پہلی بار خیبر پختونخوا کی صوبائی آمدن 1 ارب سے تجاوز کر رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بریفنگ میں بتایا جون 2025 تک اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچائے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائے گی کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں ایکسچینج مارکیٹ کے مطابق رہے گا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا۔
حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. سہولت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. پاکستان میں رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے. بونس میرے بسی بھی تھی, میرے والد صاحب کے اٹیک ہوا تھا, 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں نے پھر جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا تھا کہ یار ایک خدمت کروں عوام کی. کراچی میں ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے شہری کا انوکھا انداز. صدر کی مصروف ترین شاہراہوں پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے ساتھ شہریوں کو قوانین پر عمل درآمد کی تلقین بھی کرنے لگا. ظاہر خان یہ کام اپنے مرحوم باپ کی یاد میں کر رہا ہے جو ٹریفک جیم کی وجہ سے وقت پر اسپتال نہیں پہنچ سکے تھے. یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر آمادگی ظاہر کر دی. پہلے مرحلے میں 30 روز کی جنگ بندی ہوگی. امریکی وزیر خارجہ روس یوکرین امن مذاکرات کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں. جنگ بندی شروع ہوتے ہی امریکہ یوکرین کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ شروع کر دے گا. امریکہ یوکرین کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بھی بحال کر دے گا. امریکہ یوکرین کے درمیان جدہ میں امن مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کی میزبانی سعودی رہنما محمد بن سلمان نے کی. مذاکرات میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ, شہریوں کی رہائی, یوکرینی بچوں کی واپسی پر گفتگو ہوئی. یوکرین نے یورپی شراکت داروں کو امن عمل میں شامل کرنے کا اعادہ کیا. امریکہ یوکرین کے درمیان معدنیات کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا. امریکی تجاویز پر عمل روسی آمادگی سے مشروط ہے. کیویز کے دیس میں شاہینوں کا نیا امتحان. قومی ٹیم 3:30 بجے اڑان بھرے گی. قومی ٹیم باراستہ دبئی نیوزی لینڈ پہنچے گی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. مچل سینٹر کی جگہ مائیکل بریسویل قیادت کریں گے. نائب کپتانی کی ذمہ داری ملی ہے, اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤں گا. قومی T20 ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کے ایئرپورٹ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو. کہا ٹیم میں کافی نوجوان کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی بار سلیکٹ ہوئے ہیں. امید ہے مثبت رزلٹ ملے گی. قومی اسکواڈ نے ہوٹل سے ایئرپورٹ روانگی سے قبل گروپ فوٹو بھی بنوایا. چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے بعد بھارتی ٹیم کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. کھلاڑیوں کے لیے تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا, نہ ہی بس پریڈ کی. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے IPL میں چند روز باقی رہ جانے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے.